السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو آور چینل. علامہ اقبال کا نمبر 3 خطہ ہے. آج ہم اپنے اس خطے میں نمبر 3 پر علامہ اقبال کا خطہ دیکھنے جا رہے ہیں. علامہ محمد اقبال 9 نومبر سن 1887 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. ان کی ابتدائی تعلیم گھر اور مکتب میں ہوئی. بعد میں انہوں نے اسکاچ مشین اسکول سیالکوٹ میں داخلہ لیا. علامہ اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم اے کیا. سن 1905 میں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کے لیے انگلینڈ گئے. جرمنی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. ہندوستان آ کر وہ بیرسٹری کرنے لگے. علامہ اقبال نے اپنی شاعری کا پیغام کا ذریعہ بنایا. علامہ اقبال نے اپنی شاعری کو پیغام کا ذریعہ بنایا. ان کے افکار میں فلسفہ خودی کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے. بانگ درا اور بال جبریل اور ضرب کلیم. بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم ان کے مشہور اردو شعری مجموعے ہیں. نثر میں ان کی کتابیں علم الاقتصاد، فلسفہ اجماع، تشکیل جدید الحیات اسلامیہ بہت اہمیت رکھتی ہے. انہوں نے بچوں کے لیے بھی کئی نظمیں لکھی ہیں. 21 اپریل سن 1938 کو ان کا انتقال ہوا. آج ہم جو خطہ دیکھنے جا رہے ہیں وہ علامہ اقبال کا ہے، جنہوں نے ہمیشہ اپنی شاعری سے کیا کیا، اپنی شاعری کو پیغام کا ذریعہ بنایا. یعنی لوگوں میں پیغام پہنچانے کا کام وہ اپنی شاعری کے ذریعے کرتے تھے. بانگ درا اور بال جبریل اور ضرب کلیم ان کے مشہور شعری مجموعے ہیں. بچوں کے لیے بھی انہوں نے کئی نظمیں لکھی ہیں اور ہمیشہ انہوں نے اپنی نظم سے لوگوں کو ایک یعنی کہ خود سے عمل کرنے کی کوشش کرنے کی انہوں نے ہمیشہ یہی لوگوں کو پیغام پہنچایا ہے. تو آئیں دیکھتے ہیں ان کا خطہ. مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، میری سرشت میں ہے پاکی و درخشانی. تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی. دیکھیے آج ہم جو خطہ دیکھنے جا رہے ہیں علامہ اقبال کا ہے. اس میں شاعر کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی فطرت صالح ہو، جن کے مزاج میں نیکی اور پاکیزگی ہوتی ہے، جن کے باطن میں اعلیٰ خیالات کی کردار کی روشنی ہو، اپنے آس پاس کے ماحول کو اندھیرے سے خوفزدہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے آس پاس کے ماحول کے اندھیرے سے خوفزدہ نہیں ہوتے، بلکہ اس ماحول پر حاوی ہو کر وہ اسے روشندار اور تابناک بناتے ہیں یا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر شاعر مسافر شب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے مسافر شب، مراد چاند. یہاں پر مسافر شب یعنی رات کا مسافر کون ہے؟ چاند ہے. تجھے اگر اندھیاری راتوں میں سفر کرنا ہے تو کسی چراغ کی روشنی کے رحم و کرم پر اپنا سفر جاری مت کر. تو کیا کر، خود اپنا چراغ بن جا اور اپنے داغ جگر کی روشنی میں اپنے سفر کا آغاز کر. تیرا داغ جگر تیری خود کی حرارت و تپش سے روشن ہوگا اور تیرے راستے کی تاریکی یعنی کہ اندھیری دور ہوگی اور تو کسی اور روشنی کا احسان مند نہیں رہے گا. یعنی تو خود سے ہی اپنے آپ کو اجالا کر سکتا ہے. اپنے داغ جگر یعنی کہ اپنے جگر کی روشنی سے اپنا خود کا چراغ بن اور اپنے سفر کا آغاز کر. تیرا داغ جگر تیری خود کی حرارت و تپش سے روشن ہوگا اور تیرے راستے کی تاریکی بھی دور ہو جائے گی. یہاں پر شاعر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی اس خطے میں شاعر نے صرف یہی کہا ہے کہ مسافر یعنی شب یعنی چاند کو نصیحت کر رہا ہے کہ اسی طرح اسے خودی کا درس دے رہا ہے. وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ اس کی رات کی تاریکی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تو خود اپنا چراغ بن کر اپنا راستہ ڈھونڈ اور اپنا چراغ بننے کے لیے اسے اپنے سینے کے زخموں کو روشن کرنا ہوگا.